حضور آرنیکا رسٹاکس کی کمبینیشن جو ہے یہ اچھی ہے. کسی ہارٹ پیشنٹ کو کچھ ایسا دیتے رہے تو اچھی ہے ان کے لیے. ہاں نہیں مگر بلائنڈلی نہیں دینا چاہیے, جو ضرورت ہو دینی چاہیے. رسٹاکس میں بہت سی آرنیکا کی علامتیں ملتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی آرنیکا کی اپنی علامتیں ہیں. اگر کسی کو خطرہ ہو تھرومبوسس کا تو اس میں, یا بلیک بلو اینڈ بلیک پیچز آتے ہوں تو اس میں پھر میں رسٹاکس کے ساتھ آرنیکا بھی ملا دیتا ہوں, لیکن ویسے ضرورت نہیں ہے. آرنیکا کے ساتھ بعض صورتوں میں کوئی اور دوائی ملانی پڑتی ہے. مثلا موچ پرانی ہو اور وہ بار بار کسی وقت سردی سے یا پاؤں اونچ نیچ ہونے سے واپس آنا شروع ہو جائے تو اس کو خالی آرنیکا مدد نہیں دیتی, اور بعد میں بھی اس وقت بھی کوئی مدد نہیں دیتی. اس لیے آپ موچ کے ساتھ آرنیکا کا تعلق باندھ کے اگر آپ اس کو دیں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رسٹاکس فائدہ دیتی ہے, لیکن رسٹاکس کے ساتھ اگر روٹا ملائی جائے تو بہت زیادہ طاقتور دوائی بن جاتی ہے, کیونکہ روٹا بھی ٹینڈنس کے پرانے زخموں کو یا ان کے نقصانات کو ہیل کرنے میں, ان کو شفا دینے میں بہت مفید ہے. تو حسب حالات کمبینیشن بنانا چاہیے, یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے ایک کمبینیشن بنا کے ٹکسالی کے طور پر چلا دیں اس کو, سمجھیے. بعض ایک دوا وقتی طور پر اثر کر کے چھوڑ دیتی ہے, پھر کرونک کی تلاش کرنی پڑتی ہے. آپ کو میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ وقتی طور پر بیلاڈونا کی ضرورت پڑی ہے, اس نے فائدہ دیا. اگر مرض پھر آئے تو پھر بیلاڈونا کی بجائے کوئی مستقل دوا کی تلاش کرنی پڑے گی, زیادہ گہری دوا کی. اور بیلاڈونا کا کرونک سلفر ہے اول, سب سے اول. لیکن بعض دوسرے بھی کرونکس ہوتے ہیں. جب آپ لسٹ پڑھتے ہیں جو کتابوں میں جہاں ریلیشن شپ لکھی ہوتی ہے, آپس کے تعلقات, اس میں لکھا ہوتا ہے ایکونائٹ کا کرونک فلاں, فلاں کا کرونک یہ. کرونک سے میں مراد ہے مزمن مستقل بیماری والی حالت, یا لمبی ہو جائے بیماری, عادی بن چکا ہو انسان, ان کو کہتے ہیں کرونک ڈیزیزز. تو ہر دوا کے ساتھ ایکیوٹ اور کرونک کی ریلیشن شپ آپ کو کتابوں میں ملے گی. ایکیوٹ کا مطلب ہے جب بیماری ظاہر ہو رہی ہو فوری اور ایمرجنسی پیدا ہو جائے. ایمرجنسی نہ بھی پیدا ہو تو بیماری کا ایک آنے جانے والا فیز ہو, مثلا ٹائیفائڈ ہے, نمونیا ہے, فوری حالت میں ایک پیدا ہو گئے ہیں, تو اس وقت اس کو جو دوائی دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہارڈ, اردو میں ہاتھ کہتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں ایکیوٹ اسٹیٹ آف ڈیزیز, النس کی ایکیوٹ اسٹیٹ. اگر وہ وقتی طور پر ایک دفعہ ٹھیک ہو گئی پھر ہو گئی, مثلا ٹائیفائڈ ہے یا ملیریا ہے, ایک دوا سے ٹھیک ہوا پھر ہو گیا پھر ہو گیا, وہ دوائیں پھر کام نہیں آئیں گی. اس لیے لازم ہے کہ آپ کو علم ہو کہ مستقل اثر والی, اس کے ساتھ تعلق والی کون سی دوائیں ہیں. سمجھ گئے؟ ایکونائٹ ہے تو اس کے آگے کاسٹیکم بھی ہے, ایکونائٹ کے آگے سلفر بھی ہے, ایکونائٹ کے آگے بعض اور دوائیں مثلا اسپونجیا بھی ہے. اب ان تین کی مثالیں سامنے رکھ لیں, آپ کو لکھا ہوگا ایکونائٹ ایکیوٹ, اور اس کا جو کرونک ہے وہ ہے سلفر اور کاسٹیکم اور اسپونجیا, یا اور بھی کچھ ملیں گے. اب اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ کس طرح پڑھتے ہیں ان چیزوں کو, تو آپ کے لیے صرف کنفیوژن ہے, پتہ نہیں یہ لینا ہے یا وہ لینا ہے. یہ آپ کو پیغام ملتا ہے کہ ایکونائٹ نے جو عارضی فائدہ دیا ہے, ویسا مریض یا سلفر کی مستقل علامتیں رکھتا ہے, یا کاسٹیکم کی, یا اسپونجیا کی, یا اور کوئی جس کا یہ کرونک ہے, تو وہ علامتیں دیکھ کر وہ دوا چنو, تو پھر یہ مرض بار بار نہیں عود کے آئے گی. سمجھ گئے؟ اور ہیپر ہے, ہیپر سلف, یہ رات کو یہ بھی اس کی بھی حالت بگڑتی ہے اور صبح کو بھی بگڑتی ہے. اور بعض دفعہ ایکونائٹ ان وقتی حالتوں میں مفید ہو جاتا ہے. تو ہیپر بھی ایکونائٹ کا ایک کرونک ہے. تو اگر
ایسا مرض ہو جو رات کو اور صبح بڑھتا ہو اور اس کے ساتھ خوف ہو تو وہ ایکونائٹ سے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پھر آئے گا تو پھر نہیں ہوگا ٹھیک. اس لیے اس کے بعد اس کو ہیپر سلفیٹ دینا چاہیے. یہ مختلف مثالیں ہیں. ہر کرونک اپنے محل پر استعمال ہوتا ہے. آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہ یہ ایکونائٹ کا کرونک دے دو تو ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ہیپرس کا تعلق اسپونجیا سے بھی ہے، کیلکیریا سے بھی ہے. ہیپر خود کیلکیریا کی بنی ہوئی دوا ہے. اس میں کیلشیم پہلا پارٹ ہے اس کا. اس کی اور کون سی علامت ہے اسپونجیا کی جو اس کو بعض دوسری دواؤں سے ممتاز کرنے میں مدد دے گی؟ کسی کو یاد ہے کوئی؟ نہیں، وہ تو ممتاز کے نہیں کرتی نا. اس میں یہ گرم دوا ہے، یعنی بظاہر دل کمزور ہو کے خیال ہوتا ہے ٹھنڈا مزاج ہو. یہ پسٹیلا کی طرح گرم مزاج ہے. اس کو گرمی زیادہ لگتی ہے، کھلی ہوا کو پسند کرے گا، اور گرم کمرے میں اور ہیٹ میں اس کی مرض کو، اس کے مریض کو زیادہ تکلیف پہنچے گی. دل کے جو پھیلاؤ کی دوائیں ہیں کون کون سی بتائی میں نے آپ کو اب تک؟ اور اسپونجیا، ابھی تو بتا رہا ہوں اسپونجیا. اس کے علاوہ ایک دوا ہے کالمیا. کالمیا بھی مفید ہے اس میں. اور ایک ایسی دوا ہے جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ناجا. اور ایک دوا ہے جو یاد نہیں تھی، میں نے نوٹ دیکھا تو یاد آئی ہے، سیپیا. سیپیا کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ دل کے پھیلنے میں اگر علامتیں ملتی ہوں تو مفید ہے.